بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کانسی کے شکار افراد کو اگر سونے سے قبل 10 گرام شہد کھلایا جائے تو کانسی کی شکایت میں کمی آتی ہے اور نیند بھی خراب نہیں ہوتی۔ جب مشرکین مکہ سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ انعام کے لالچ میں آپ کا پیچھا کرنے والا ایک شخص بریدہ اسلمی بھی تھا۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ 70 ساتھیوں سمیت قراء الغمیم کے علاقے میں پہنچ گئے۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے کم و بیش 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قریش نے جس بڑے انعام کا اعلان کر رکھا تھا، یہ بھی اس انعام کے لالچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں بریدہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فال نہیں نکالتے تھے مگر بعض الفاظ سے اچھا تفاعل لے لیا کرتے تھے۔ عربی زبان میں برد کے معنی ٹھنڈے کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ابا بکر برد امرنا و صلاح، ابو بکر ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے عرض کیا قبیلہ اسلم سے ہوں، اسلم چونکہ سلامتی سے ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہم سلامت رہیں۔ پھر سوال کیا قبیلہ اسلم کے کس شاخ سے ہوں؟ بریدہ کہنے لگا بنو سہم سے۔ سہم کے معنی حصے کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا حصہ نکل آیا، یعنی تجھ کو اسلام سے حصہ ملے گا۔ اب بریدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا تو بریدہ نہایت متاثر ہوا اور اپنی قوم کے 70 یا 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ بریدہ نے صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے خوشی سے اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید فریرہ ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا ہوا آپ کے آگے آگے چل رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سفر مدینہ کی طرف جاری و ساری تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ اور صحرائی راستوں کا ماہر عبداللہ بن ارقیط بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے شدید محبت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مگر اہل مکہ نے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ کی قسم تو دنیا کی بہترین سرزمین ہے اور پوری زمین میں اللہ کو محبوب ترین ہے۔ اگر مجھے زبردستی یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ عبداللہ بن ارقیط امانت دار رہبر اور صحرائی راستوں کا جاننے والا تھا۔ وہ اس قافلے کو اس راستوں سے لے کر چلا جہاں عام قافلوں کو رسائی نہ تھی۔ اس دوران میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا کام ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ قدیر کے علاقے میں معبد کا خیمہ تھا۔ یہ قافلہ ادھر سے گزرا تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں بھی رکا۔ معبد کا اصل نام عاتقہ بنت خالد تھا۔ معبد قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ بوڑھی سمجھدار اور توانا خاتون تھی۔ اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھتی اور وہی کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ قافلے آتے تو ان کو کھلاتی پلاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر قافلے کا بھی یہاں سے گزر ہوا۔ 4 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب معبد کے خیمے پر آیا تو انہوں نے معبد سے گوشت اور کھجور کے بارے میں پوچھا اور کہا ہم کچھ سامان خرد نوش خریدنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں یہاں کا سالی تھی۔ اس خاتون کے پاس فروخت کرنے یا ضیافت کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ معبد کہنے لگی اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی محسوس نہ کرتی۔ بکری ابھی دور نکلی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے پاس ایک بکری کی دیکھی تو پوچھا یا معبد یہ بکریاں یہاں کیسے؟ معبد کہنے لگی کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ دودھ دے سکتی ہیں؟ معبد بولی یہ تو بہت کمزور ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے پوچھا کہ آپ اجازت دے گی کہ میں اس کا دودھ دوہ لوں؟ معبد کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کیوں نہیں؟
اگر اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہو تو ضرور نکال لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ بکری کو قریب کریں، اللہ کا نام لیا، اس کے تن کو ہاتھ لگائے اور برکت کی دعا فرمائی۔ بکری نے اپنے دونوں ٹانگیں پھیلا دی، جگالی کرنے لگی اور دودھ اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے کہا کہ بڑا سا برتن لاؤ۔ وہ ایک بڑا برتن لائی جو ایک جماعت کو سیر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دوہنا شروع کیا۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے بکری کا تیز دھار کے ساتھ دودھ نکالا، برتن بھر گیا اور اوپر جاگ نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معبد سے کہا، معبد لو دودھ پیو۔ انہوں نے پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب تم پیو۔ جب ساتھیوں نے دودھ پی لیا تو پھر خود پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اس نے ہمیشہ پہلے ساتھیوں کو کھلایا پلایا پھر خود کھایا پیا۔ ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جی بھر کر دودھ پیو۔ چنانچہ دوسری مرتبہ سب نے دودھ پیا، برتن خالی ہو گیا تو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی برتن میں دودھ دوہا۔ آپ نے اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گئے۔ مدینہ طیبہ کی جانب سے روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھرا برتن معبد کو دیا۔ ان کا خاوند جس کا نام سیرت نگاروں نے حبیش بن حالت الحصائی لکھا ہے، دوپہر کے وقت کمزور بکریوں کا ریوڑ کھانگتا ہوا آئے۔ جب گھر میں دودھ دیکھا تو تعجب سے معبد سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ بکری تو کمزور تھی، دودھ والی بھی نہ تھی اور گھر میں دودھ بھی نہ تھا۔ معبد نے جواب دیا، ابو معبد کچھ دیر پہلے ایک اجنبی آدمی یہاں آیا تھا۔ ابو معبد کہنے لگا، میرے سامنے اس کی صفات اور اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ معبد تو ان پڑھ تھی، ان کو کیا معلوم کہ ان کے گھر میں کون آیا۔ انہوں نے جو دیکھا اس کا نقشہ ایسا کھینچا گویا سننے والے آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ جب معبد نے اوصاف بیان کی تو ابو معبد کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ تو وہی قریشی ہے جس کی نبوت کا ذکر مکہ مکرمہ سے ہمارے پاس پہنچتا رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں ان کی صحبت اختیار کروں، ان کی رفاقت اختیار کروں۔ اگر مجھے موقع ملا تو ضرور یہ کام کروں گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد معبد کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی۔ ان میں سے ایک ریوڑ کو لے کر وہ مدینہ طیبہ آتی ہیں، غالباً انہیں فروخت کرنے کے لیے لائی ہے۔ معبد کے بیٹے نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا، اماں جان یہ تو وہی آدمی ہے جو اس اجنبی آدمی کے ساتھ تھا۔ معبد نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اللہ کے بندے تیرے ساتھ وہ آدمی کون تھا؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، معبد کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ معبد کہنے لگی، نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معبد تو پہلے سے ملاقات کرنے کی مشتاق تھی۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور احترام سے نوازا اور ان کی ضیافت فرمائی، ان کو کھانا کھلایا اور انہیں تحائف دے کر رخصت کیا۔ ایک روایت کے مطابق جب معبد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس دیہاتی خاتون نے سوغاتیں اور پنیر پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لباس اور دیگر تحائف عطا فرمائے اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، سیب اور گاجریں نہ صرف جسم کے لیے اچھے ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں آپ کے دانتوں کو بھی جگمگاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جب سیب اور گاجر کو دانتوں سے توڑ کر چبایا جاتا ہے تو یہ دانتوں کی سطح پر موجود داغ کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سیب اور اسٹرابری میں مالس ایسڈ بھی ہوتا ہے جو دانتوں کی سطح کو سفید رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو گناہوں پر معافی ملے گی سوائے ان لوگوں کے جو اپنے گناہوں کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اعلان میں یہ ہے کہ بندہ رات کو کام کرے، پھر صبح ہو تو اللہ نے اس کا پردہ رکھا ہوا ہو اور وہ خود کہے، اے فلاں میں نے پچھلی رات ایسا کام کیا، حالانکہ اس نے رات گزار دی، اس کے رب نے اس پر پردہ ڈالے رکھا، اور وہ صبح کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا ڈالا ہوا پردہ خود اتار دیتا ہے۔ قرآن مجید کے سب سے زیادہ امید دلانے والے آیت کے بارے مختلف اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کے نزدیک یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟
علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ امید دلاتی ہیں۔ امت میں بھی یہی مشہور ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت مبارکہ یہ ہے، غافر ذنب و قابل توبہ، گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ آیت مبارکہ ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ میں معاف فرمانے والا رحم کرنے والا ہوں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ۔ اہل بیت کے نزدیک سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائے گی۔ قیصر روم ہرقل انطاکیہ میں مقیم تھا کہ اسے اپنے افواج کی مسلسل شکستوں کی خبر پہنچی۔ وہ ملک شام کی طرف سے مایوس ہو گیا اور قسطنطنیہ کا عزم کیا۔ قیصر کا دستور تھا کہ جب وہ حج بیت المقدس سے فارغ ہو کر قسطنطنیہ واپس جاتا تو وہ ملک شام کی سرحد کو پار کرتے ہوئے یہ الفاظ کہتا، اے شام مسافر کا سلام قبول ہو، جس کا جی تجھ سے نہیں بھرا ہے اور جو پھر تیری طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جب وہ مقام شمشاتا پہنچا تو ایک بلند پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور کہا، اے شام رخصت ہونے والے کا سلام قبول ہو، یہ ایسی جدائی ہے جس کے بعد ملاقات ممکن نہیں۔ قیصر جب قسطنطنیہ پہنچ گئے تو وہاں ایک رومی مسلمانوں کی قید سے بھاگ کر آئے۔ قیصر نے اس رومی سے کہا، مجھے کچھ حالات مسلمانوں کے سناؤ۔ رومی نے کہے، بادشاہ، وہ لوگ دن کو شاہ سوار ہیں اور رات کو غابد شب دار، وہ اپنی مفتوحین کا مال قیمت ادا کیے بغیر استعمال نہیں کرتے، اور جس ملک میں داخل ہوتے ہیں امن و سلامتی کی برکتیں اپنے ساتھ لاتے ہیں، لیکن جو قوم ان کا مقابلہ کرے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں۔ قیصر نے کہا، اگر مسلمان ایسے ہی ہیں تو وہ میرے قدموں تلے کی زمین بھی فتح کر لے گی۔ ناظرین، گاجر فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو آنتوں کی حرکت کو منظم کرنے میں مدد کرتا ہے اور قبض کو روکتا ہے۔ گاجر میں میگنیشیم اور آئرن جیسی ضروری معدنیات پائے جاتے ہیں جو جلد اور بالوں کی قدرتی خوبصورتی اور چمک کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ گاجر ان لوگوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جو اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کیلوریز کی مقدار کم اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کو جلدی بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ گاجر ان لوگوں کے لیے رات کے کھانے میں ایک بہترین انتخاب ہے جو اگلی صبح تک مسلسل توانا رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ رات کے کھانے میں گاجر کھانے کے بعد جب انسان صبح اٹھتا ہے تو خود کو تازہ دم محسوس کرتا ہے اور اگلے دن کے روزمرہ کے معمولات کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ اگر گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ ناظرین، اگر گلے میں خرابی محسوس ہو رہی ہے تو سادہ پانی سے غرارے کر کے دیکھیں۔ ایک طبی تحقیق کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ سادہ پانی سے غرارے کرتے ہیں ان میں سانس کی بالائی نالی میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ یہ وہ انفیکشن ہے جو نزلہ زکام کا باعث بنتا ہے۔ محققین کے مطابق یہ لوگوں کو نزلہ زکام سے تحفظ دینے کا مؤثر طریقہ ہے۔ اگر ہمارے جسم میں وٹامن B12 کی مقدار ضرورت سے کم ہو جائے تو اس کی کمی کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں ہونٹوں کے پھٹنے اور خشک ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہونٹ پھٹتے اور جلد خشک ہو جاتے ہیں۔ وٹامن B12 جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ وٹامن B12 خون کے سرخ خلیات کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی کمی خون کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمی بے حسی، جھنجھناہٹ اور یادداشت کے مسائل کا باعث بھی بنتی ہے۔ وٹامن B12 کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ اپنے خوراک میں کچھ غذائیں شامل کر سکتے ہیں، جیسے کہ مچھلی۔ وٹامن B12 کی کمی پر قابو پانے کے لیے آپ اپنی خوراک میں سالمن، ٹونا اور سارڈینز شامل کر سکتے ہیں۔ شیل فش، آپ اپنے خوراک میں کلیم اور اوسیڈیز جیسے غذائیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ دودھ کی مصنوعات، دودھ، دہی اور مکھن جیسی دودھ کی مصنوعات بھی وٹامن B12 کی کمی پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔